ایک سوال ہے غامدی صاحب، وہ یہ کہ ایک نقطہ نظر یا استدلال یہ پیش کیا جاتا ہے کہ ہماری امت کی جو اجتماعی بصیرت ہے، ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں علماء ہیں، 14 صدیوں کا ایک تأمل ہے، اگر ان کے ہاں کوئی چیز متفق علیہ ہے، ان سب کا اس پر کنسنسس ہے، تو یہ ایک اتنی بڑی دلیل ہے اپنی ذات کے اندر. تو مختلف دینی معاملات کے اندر اگر ہمیں یہ دلیل امت کے اجتماعی بصیرت، اجماعی فہم سے مل جاتی ہے، تو پھر اس صورت میں قرآن مجید کی آیات کو پیش کرنا یا قرآن کے سہارے پہ کوئی بات منوانا، اس کی ضرورت کیوں باقی رہتی ہے؟ قرآن مجید کے اندر تو معاملہ یہ ہے کہ وہاں پر ایک آیت ہے تو اس کے لفظ کے معنی میں بحث ہو جاتی ہے، اس کے نظم اور سیاق میں بحث ہو جاتی ہے، اس کی تفاسیر کے اندر 20 اقوال آ جاتے ہیں. تو اگر اتنی بڑی اور مضبوط دلیل ہمارے سامنے موجود ہے کہ پوری امت ایک بات کہہ رہی ہے، تو پھر اس صورت میں قرآن کی آیات یا اس کے الفاظ پہ اصرار کی ضرورت کیوں باقی رہتی ہے؟ اس سے پہلے ایک ہم سے بھی بڑی امت رہی ہے، مسیحی اس وقت بھی ہم سے بڑی امت ہے. قرآن مجید کے نزول کے زمانے میں بھی ایک بڑی امت تھے، اس سے پہلے ان کی ایک بڑی سلطنت بھی قائم ہو چکی تھی. ان میں بہت اعلیٰ درجے کے سینٹ، متکلم، علماء پیدا ہو چکے تھے. تو پھر قرآن مجید کی ضرورت کیوں پڑی کہ وہ آ کے ان کے افکار پر تنقید کریں؟ ان کا اجماع جن حقیقتوں پر ہو گیا تھا، جن کو وہ حقیقت سمجھتے تھے، ذرا گن کے دیکھیے وہ کیا ہے. سیدنا مسیح علیہ السلام اللہ تعالیٰ کا جسدی ظہور اور اس طرح سے خدا کے بیٹے ہیں. ان کو صلیب دی گئی اور اس صلیب در حقیقت آدم کے گناہ کا کفارہ تھی، اور اس کے نتیجے میں بنی آدم کے سب گناہوں کا بھی کفارہ ہو گیا. اب مسیح پر ایمان لانا کافی ہے، یعنی اچھا عمل نہیں بلکہ ایمان لانا ہی کافی. اچھا عمل بھی کرنا چاہیے، تاہم اگر ایمان لے آئے ہیں تو یہ نجات کا ذریعہ بن جائے گا. اللہ تعالیٰ کی شریعت بنی اسرائیل کے لیے تھی، اس کا مسیح کے پیرووں سے کوئی تعلق نہیں ہے. وہ شریعت سے بے نیاز ہیں. وہ کھانے پینے کی چیزوں میں سور کھائیں یا درندے کھائیں، نماز پڑھیں یا نہ پڑھیں، روزہ رکھیں نہ یا نہ رکھیں، یہ سب چیزیں جو ہے ان کی ثوابدید پر چھوڑ دی گئی ہیں، کسی چیز کے پابند نہیں ہیں. اس سب کچھ پہ اجماع ہو چکا تھا. اس کو پوری مسیحی ملت پیش کر رہی تھی. پھر اس کے بعد کی تاریخ دیکھ لیں، یعنی یہی مسیحی امت ہے جس کے اندر پروٹسٹنٹ تھے، جس کا ایک بہت بڑا حصہ آرتھوڈاکس مسیحیت ہے. وہ ہمیشہ سے ایک دوسرے کے ساتھ اختلافات بھی کرتے رہے، لیکن ان چیزوں کے اوپر آج بھی پوری طرح متفق ہے. تو پھر فرمائیے کیا کیا جائے؟ یعنی قرآن پڑھا جائے یا نہ پڑھا جائے، یا قرآن کی روشنی میں بحث کی جائے یا نہ کی جائے؟ لیکن کوئی قرآن ہی ہے نا جس نے آ کے سب سے پہلے یہ بتایا کہ یہ سب چیزیں کفر ہیں، یہ سب چیزیں شرک ہیں، ان کی کوئی حقیقت نہیں ہے، یہ تم نے اپنے آپ کو غلط فہمیوں میں ڈال لیا ہے. یہ قرآن ہے نا جس نے آ کے اعلان کیا کہ نہ مسیح کو صلیب دی گئی، نہ وہ قتل کیے گئے، بلکہ تمہارے اوپر یہ معاملہ ہی سارا کا سارا مشتبہ ہو کر رہ گیا. یہ قرآن ہے جس نے یہ بتایا کہ مسیح تو تورات کو پورا کرنے کے لیے آئے تھے. یہ سب باتیں قرآن ہی نے آگے بتائیں. تو اب قرآن کو اگر آپ اس حیثیت سے نہیں پڑھیں گے اور یہ حیثیت نہیں دیں گے، تو پہلے تو یہ بتائیے کہ پھر اپنے ساتھ تو جو بات کرنی ہے ان مسیحیوں کے ساتھ کیا بات کی جائے؟ وہ پلٹ کے یہ کیوں نہ کہیں کہ ہمارے ہاں تو ایک اجماعی روایت موجود ہے، ہمارے پوپ موجود ہیں، ہمارے سینٹ موجود ہیں، ہمارے علماء موجود ہیں، ہمارے متکلمین موجود ہیں. یہ جو کتاب تم پیش کر رہے ہو، یہ کتاب تو لفظوں میں لکھی ہوئی ہے، اس میں تو بحث ہو جائے گی. یہ کیا استدلال ہے؟ قرآن مجید نے خود اپنے بارے میں یہ بات واضح کر دی ہے کہ وہ حکم ہے، وہ آخری اتھارٹی ہے، وہ میزان ہے، وہ فیصلہ کرے گا حق و باطل کا، اور قیامت تک کے لیے اس کو یہ حیثیت دی گئی ہے. یہ قرآن کا اپنا بیان ہے، یہ حیثیت اس کو میں نے تو نہیں دی، بلکہ اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا ہے کہ میری کتابیں نازل ہی اس لیے ہوئی ہیں تاکہ لیحکم بین الناس فی ما اختلفوا فیہ، تمہارے اختلافات کا فیصلہ کریں. اختلافات کا فیصلہ امت کے اجماع نہیں کرتے، علماء کی آراء نہیں کرتی، ان کا اتفاق نہیں کرتا. یہ پوری ملت، یعنی آپ دیکھیے تو صحیح، آپ سے 1 ارب کے قریب تعداد زیادہ ہے ان کی، اگر سب کو ملا لیں تو وہ یہ استدلال کیوں نہ کریں آپ کے مقابلے میں؟ آپ شرک کے ابطال کی دعوت لے کے ہندوؤں کے پاس جائیں، وہ بھی اپنے بہت سے رشی، بہت سے اپنے بڑے بڑے اوتار رکھتے ہیں، وہ ان کے اقوال آپ کو بیان کر دیں گے، اپنی روایت بتا دیں گے، یہ کہیں گے کہ ہمارے آباء کا دین یہی رہا ہے. آپ کون سے آ گئے ہیں آپ نئے لوگ کی بات کرنے کے لیے؟ انہیں بھی قرآن پڑھ کر سنائیں گے نا. یہی کہیں گے کہ اللہ کی کتاب نازل ہوئی ہے، وہ بتا رہی ہے کہ یہ تمہارے توہمات ہیں، یہ شیو
اور یہ وشنو اور یہ برہما یہ کوئی چیز نہیں ہے، اس کائنات کا تنہا خالق ایک ہی ہے، یہ کہاں سے بتائیں گے آپ انہیں؟ اللہ کی کتاب سے بتائیں گے یا اپنے طور پر کوئی تقریر فرمائیں گے؟ آپ کے پاس ہے کیا سوائے اللہ کی کتاب کے کہ جو فیصلہ کن جگہ پر کھڑے ہو کر آپ کو دین بتائے گا؟ کوئی چیز نہیں ہے۔ تو اس لیے یہ تو جسارت بھی نہیں کرنی چاہیے کہ آپ کتاب اللہ کی اس حیثیت کو چیلنج کریں۔ وہ آئی اس لیے ہے کہ وہ فرقان بنے، وہ میزان بنے، وہ فیصلے کرے، اس لیے کتاب ہی سے استدلال کیا جائے گا۔ یہ بڑی خوشی کی بات ہوگی کہ اگر کسی امت میں یا کسی قوم میں کتاب اللہ نے جو باتیں بیان کی ہیں انہی کے تصورات پر اجماع بھی ہو، اتفاق بھی ہو، بہت اچھی بات ہے۔ یعنی جو کچھ انجیل میں بیان کیا گیا ہے اگر مسیحیوں کے ہاں اسی پر اتفاق ہوتا تو بڑی بات تھی، لیکن اگر ایسا نہ ہو تو پھر انجیل فیصلہ کرے گی یا مسیحی فیصلہ کریں گے؟ اس لیے قرآن فیصلہ کرے گا۔ ٹھیک، لیکن امام صاحب یہ آپ اکثر فرماتے ہیں کہ قرآن مجید کے نزول سے پہلے ایک پوری مسیحی امت ہے اور ان کے ہاں کچھ اجماعی عقائد ہیں، مثلا تثلیث کا عقیدہ ہو، نسخ شریعت کا ہو یا کفارے کا ہو، تو قرآن نے آ کر ان کے اس اجماعی عقیدے کی نفی کر دی۔ تو اگر ان کے سامنے، اس اجماع کے سامنے قرآن فیصلہ کن ہے تو آج کے اجماع کے سامنے کیوں نہیں ہوگا؟ تو اس پہ سوال یہ ہے کہ وہ تو آخری پیغمبر کو نہیں مان رہے، وہ لوگ تو منحرف گروہ ہیں، خود خدا نے بتا دیا کہ اللہ نے ان کو یہودی نصرانی نہیں بنایا تھا، خود بنے۔ لیکن آج کے جو امت کا اجماع ہے یا علماء کا جو فہم ہے وہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والی امت ہے، مسلمان امت ہے۔ وہ ایک قوم جو شرک پر کھڑی ہو گئی اور یہ ایک قوم جو رسول اللہ کو مان رہی ہے، آخری دین کی آخری الہامی روایت پر کھڑی ہے، ان دونوں کو آپ کیسے کمپیئر کر سکتے ہیں؟ یعنی اس کو کیا سرخاب کے پر لگے ہیں؟ وہ بھی اللہ کے پیغمبروں کو ماننے والے ہیں، ان کی بھی بڑی غیر معمولی تاریخ ہے۔ وہ بھی حضرت موسیٰ کے اور اس کے بعد آنے والے سب نبیوں پر ایمان رکھتے تھے۔ حضرت مسیح کو انہوں نے مانا، حضرت مسیح خدا کے پیغمبر نہیں ہیں اور وہ ان کی نسبت نہیں رکھتے۔ تو میرے بھائی بات یہ ہے کہ یہ آپ کے لیے اور قانون ہوگا اور ان کے لیے اور قانون ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اس سوال کا جواب دیا ہے یہ کہہ کے کہ میرے پیغمبر تو انذار کرتے ہیں، بشارت دیتے ہیں، لیکن کتابیں فیصلہ کن ہوتی ہیں۔ تو ان کے لیے بھی انجیل ہی فیصلہ کن ہے۔ ذرا سورہ مائدہ کو پڑھیے، اس میں یہ کہا گیا ہے کہ اللہ نے جو کچھ انجیل میں نازل کیا ہے اہل انجیل کو اسی کے مطابق فیصلے کرنے ہیں۔ اللہ نے جو تورات کو نازل کیا ہے اہل تورات کو اسی کے مطابق فیصلے کرنے ہیں۔ وَلْيَحْكُمْ أَهْلُ الْإِنْجِيلِ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْهِمْ۔ تو یہ تو خدا نے چھوڑی ہی نہیں کوئی گنجائش اس بات کو بیان کرنے میں کہ میری کتاب ہے جو تمہارے اوپر حکومت کرے گی۔ باقی ہر چیز کی اپنی اہمیت ہے اور وہ کتاب کے بعد ہے، کتاب سے بالا تر کوئی چیز نہیں ہو سکتی۔ ٹھیک، بڑی اچھی بات ہے کہ اچھی چیزوں پر اجماع ہو، بہت اچھی بات ہے کہ سارے علماء ایک اچھی بات بیان کریں۔ یہ بھی بہت اچھی بات ہے کہ ہمارے پاس ایک بڑا ذخیرہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی روایات کا ہے، جس میں بہت سی چیزوں کی وضاحت ہو جاتی ہے، توضیح ہو جاتی ہے، اور بہت سے تاریخی معاملات ہمارے علم میں آ جاتے ہیں۔ لیکن یہ سب کچھ کتاب اللہ کے تحت ہے، یعنی کتاب اللہ سے بالاتر کیوں ہو جائے گا؟ اور یہ کیا بات ہوئی کہ ہم تو آخری پیغمبر کے ماننے والے ہیں، وہ بھی بنی اسرائیل کے آخری پیغمبر کے ماننے والے ہیں، وہ بھی حضرت مسیح کے ساتھ یہی تعلق رکھتے ہیں۔ وہ تو آپ سے بھی آگے بڑھ کر اپنے پیغمبر کے بارے میں یہ کہتے ہیں کہ وہ خدا کا بیٹا ہے، خدا کا جسدی ظہور ہے۔ اس کے بعد تو وہ بہت سے اور دلائل آپ کے سامنے پیش کر دیں گے، وہ کہیں گے ہمارے پیغمبر تو بن باپ کے پیدا ہوئے ہیں، وہ تو مردوں کو زندہ کر دیتے تھے۔ یہ کیا چیز ہے؟ یعنی اس کے پیچھے کوئی استدلال ہے سوائے عصبیت کے؟ اللہ کے سب پیغمبروں کے بارے میں قرآن کہتا ہے کہ لا نفرق بین احد من رسلہ، ہم اللہ کے پیغمبروں میں کوئی فرق نہیں کرتے، سب کو اللہ نے مختلف پہلوؤں سے فضیلتیں دی ہیں، اور سب پیغمبروں کو ماننا ہی آپ کے دین کا بھی تقاضا ہے۔ کیا ہمیں یہ کہا گیا ہے کہ ہم صرف محمد الرسول اللہ کو مانیں گے اور مسلمان ہو جائیں گے؟ تو ان سے اگر یہ مطالبہ کیا گیا کہ وہ محمد الرسول اللہ کو بھی مانیں، تو آپ سے بھی یہ مطالبہ کیا گیا ہے کہ آپ باقی سارے پیغمبروں کو بھی مانیں۔ تو اس لیے اللہ کا دین، اللہ کی ہدایت ایک ہی ہے، اور اس کے اصول بھی ایک ہے، اور اس کا طریقہ بھی ایک ہے، اور اس کے نتائج بھی ایک ہی۔ ترتیب یہی رہے گی، وَلْيَحْكُمْ أَهْلُ الْإِنْجِيلِ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْهِ۔ آپ کو بھی خدا یہ کہتا ہے کہ اہل قرآن کے مطابق فیصلے کریں۔
تو قرآن کی اس بالا تری کو مان کر، اس کی حیثیت کو مان کر، نیچے آپ جس چیز کو دلیل کے طور پر پیش کرنا چاہتے ہیں کریں، لیکن یہ کہ قرآن کے بارے میں یہ استخفاف کہ اس میں تو الفاظ ہوں گے اور بحث ہو جائے گی اور یہ ہو جائے گا اور وہ ہو جائے گا، یہ قرآن ہے جس کی بنیاد پر آپ مسیحیوں سے بات کریں گے، یہ قرآن ہے جس کی بنیاد پر آپ ہندوؤں سے بات کریں گے، یہ قرآن ہے جس کی بنیاد پر آپ بدھوں سے بات کریں گے، اس کے بعد آپ کے پاس ہے کیا اور چیز پیش کرنے کے لیے؟ اور قرآن مجید تو یہ کہتا ہے کہ بدبخت ہے وہ لوگ کہ بغیر ہدم والا کتاب منیر بات کرتے ہیں۔ یہ کتاب روشن کتاب ہے۔ قرآن تو کہہ رہا ہے قد جاءکم من اللہ نورم و کتاب مبین، اللہ کی طرف سے ایک روشنی آئی ہے، یعنی ایک واضح کتاب آئی ہے تمہارے پاس۔ وہ واضح کتاب جو اللہ کی سب سے بڑی نعمت ہے زمین پر، یہ اس کے ساتھ استہزاء ہے کہ وہ اپنی بات کیسے بیان کرے گی؟ وہ اپنی بات پوری قطعیت سے بیان کرتی ہے، وہ آخری خدا کی حجت ہے اور اس نے خود اپنا یہ مرتبہ بیان کیا ہے۔ ٹھیک، اچھا خان صاحب، پھر آپ اس استدلال کا کیا جواب دیں گے کہ جس قرآن مجید کی حاکمیت پر آپ کو اصرار ہے اور آپ اس کو خود قرآن سے ثابت کرتے ہیں، تو وہ قرآن بھی تو پوری امت نے مل کے ہم تک پہنچایا ہے، تو یہ اگر امت بیچ سے مائنس ہو جائے تو ہم تو یہ قرآن ہے اس کو قرآن بھی قرار نہیں دے سکتے۔ لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہی اجماع ہے امت کا کہ یہ قرآن ہے، جس سے ہم قرآن کو قرآن ثابت کرتے ہیں، تو اس اجماع کو وہاں تو مان لیتے ہیں اور وہاں اس قرآن کی اجماع کی نفی کر دیتے ہیں۔ یہ بات یہ ہے کہ یہ امت اس احسان کا بدلہ لینا چاہتی ہے کہ چونکہ قرآن پہنچا دیا ہے تو اب قرآن پر ہم حکومت کریں گے۔ قرآن پہنچانا ان کا فرض تھا، ذمہ داری تھی، اور قرآن کو پہنچانا ایک چیز، پھر یہ کہ یعنی نفی کون کر رہا ہے؟ قرآن کو انہوں نے پہنچایا ہے تو اب قرآن کو پڑھنا ممنوع ہو گیا، قرآن اپنی جو خود حیثیت بیان کرے گا وہ ماننا ممنوع ہو گیا، یعنی یہ مرتبہ حاصل ہو گیا اس امت کو اور اس کے علماء کو اور اس کے اجماع کو کہ چونکہ قرآن مجید ہم پہنچا رہے ہیں تو اس وجہ سے قرآن مجید صحابہ کرام نے منتقل کر دیا ہے، وہ تاریخ کو منتقل ہو گیا ہے، اور یہ مسلمان امت اس قرآن مجید کو آگے منتقل کر رہی ہے قرآن کی حیثیت سے، اس کا مدعا سمجھ کے نہیں بیان کر رہی، اس کا مطلب سمجھ کے اپنے لفظوں میں نہیں بیان کر رہی۔ تو یہ انتقال تو فرض ہے، ان کا ذمہ داری ہے۔ اس کے بعد وہ یہ کہیں کہ چونکہ ہم نے قرآن پہنچا دیا ہے اور چونکہ قرآن مجید کو ہم نے حفاظت کے ساتھ تمہارے ہاتھوں میں دے دیا ہے، اب قرآن مجید نہیں، اب ہماری بات چلے گی۔ یہ کیا استدلال ہے بھائی؟ یعنی قرآن کی روشنی میں ان کے تمام فہم کو جانچا جائے گا، بڑے سے بڑے عالم کو بھی اپنی بات قرآن کے سامنے ہی پیش کرنی ہوگی۔ ٹھیک، ہم سب بہت آپ نے تفصیل سے جواب دیا اس پہلو کا۔ اسی بحث میں ایک بات آپ نے بھی کہی، اس پہ ایک ضمنی سوال ذہن میں آتا ہے، وہ یہ کہ آپ اکثر فرماتے ہیں کہ یہ جو یہودی ہیں یا نصرانی ہیں، یہ اہل کتاب اصل میں اسلام ہی کے منحرف فرقے ہیں۔ یہ بات سننے میں ایک دم سے آدمی شوق میں آ جاتا ہے کہ اسلام کے فرقے تو ہم دیوبندی، بریلوی، اہل حدیث، اہل تشیع ان کو کہتے تھے، یہ لوگ تو دوسرے دین کے ماننے والے ہیں، تو آپ نے ان کو کس حیثیت میں اسلام ہی کا ایک فرقہ قرار دے دیا؟ قرآن کی روشنی میں قرآن مجید کہتا ہے کہ اللہ کا دین ہمیشہ اسلام رہا ہے، اللہ کے سارے پیغمبر اسلام لے کر آئے ہیں۔ خود رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پیغمبروں کے نام گنوا کر یہ کہا گیا ہے فَبِهُدَاهُمْ اقتدِیٰ، آپ کو اسی ہدایت کی پیروی کرنی ہے۔ اللہ کا دین اسلام کے سوا کوئی نہیں رہا کبھی، اس لیے اسلام سے انحراف کر کے یا غلط تعویل کر کے جو گروہ بھی اپنا کوئی الگ نام رکھیں گے وہ سب کے سب اسلامی کے فرقے ہوں گے۔ اسلام وہ دین ہے جو حضرت آدم سے نازل ہونا شروع ہوا، اور رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے آخری پیغمبر ہیں۔ تو اللہ کے پیغمبر نے تو کبھی یہ بات نہیں کہی کہ میں ان پیغمبروں سے کوئی مختلف دین لے کے آیا ہوں، انہوں نے تو بار بار یہ کہا ہے کہ وہی دین، وہی دعوت، وہی پیغام جو موسیٰ کا تھا، ابراہیم کا تھا علیہم السلام، میں بھی وہی پیش کر رہا ہوں۔ قرآن مجید خود اعلان کرتا ہے کہ ہم نے وہی دین محمد کو دیا ہے جو اس سے پہلے ہم ابراہیم کو دے چکے، جو نوح کو دے چکے، جو موسیٰ و عیسیٰ کو دے چکے۔ تو یہ سب پیغمبروں کا دین ہے، اس لیے ظاہر ہے کہ اس سے پہلے بھی اس پہ فرقے پیدا ہوئے، بعد میں بھی ہوتے رہے۔ قرآن مجید نے جب بنی اسماعیل کو یہ ذمہ داری دی تو کہا کہ یہ تمہارا باپ ابراہیم تھا جس نے تمہارا نام مسلمان رکھا تھا، یعنی اسلام کے ماننے والوں کو پہلی بار مسلم یا مسلمان کا نام بھی سیدنا ابراہیم نے دے دیا تھا۔ تو سیدنا ابراہیم سے پہلے تھے یہود یا نصارہ یا بعد میں آئے ہیں، ان کو بھی یہی بتایا گیا کہ تمہارا دین اسلام تھا۔ یہ دعوت، قرآن کی دعوت ہی یہی ہے۔ ہم یہ نہیں کہہ رہے ان کو کہ تمہارا دین کوئی اور ہے اور ہم ایک نیا دین تمہیں بتا رہے ہیں،
ہم انہیں یہ بتا رہے ہیں اور قرآن ان کے یہ بتا رہا ہے کہ تمہارا دین اسلام ہے، اسلام تھا، تم اسلام کے ماننے والے ہو، یہ سارے پیغمبر اسلام لے کر آئے تھے، آؤ اس اسلام کی طرف، اس کی حقیقت کو سمجھو۔ سبحان اللہ۔ یہ دعوت ہے ہماری۔